کام شروع کیا. انیشل جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ دوپہر کے ٹائم ڈی ایچ کیو سے باہر گئیں اور اپنی ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر جدون پلازا جو ہے اس کی طرف گئی اور پھر وہاں سے رپورٹڈلی وہ مسنگ ہو گئی. پولیس کے پاس جب یہ رپٹ لکھائی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی انیشلی, اور 5 دسمبر کو پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی. اس میں جو مین کلپریٹس تھے ود ان 24 آورس 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ سارے مین کلپریٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے, ماں سوائے ایک کے جس کے لیے ایز وی اسپیک ریڈس جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پشاور میں اور باقی اطراف میں. انیشلی پولیس کی کوشش تھی, ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے, لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جب وہ مسنگ ہو گئی تھی, جو ابھی ہماری انویسٹیگیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کو ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی, ان کو مار دیا گیا تھا. پھر ہمارے لیے چیلنج یہ بن گیا تھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے. آج صبح 3:45 بجے صبح کے جب ہماری وہ انٹیروگیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے, دفن کیا گیا انہیں, تو پھر پولیس وہاں پہ گئی اپون دا پوائنٹیشن آف ایک جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, ان کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, اور ابھی وہ ڈی ایچ کیو پہنچ گئی ہے فار پوسٹ مارٹم کہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم. اس میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ پولیس نے انتہائی پروفیشنلی اس سارے کیس کو سالو کیا. 24 گھنٹے کے اندر تمام کلپریٹس کو گرفتار کیا, 10 سے زائد لوگ جو تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اراؤنڈ 14 مقامات پہ ہم نے ریڈس کیے, وہاں پہ بنوٹ میں, ایبٹ آباد میں اور اس کے علاوہ پشاور میں. اینڈ ایز وی اسپیک ہماری ٹیم جو ہے وہ پشاور میں ہے کہ جو بندہ اس میں ایک جو بچا ہوا ہے اس کی اریسٹ بھی ہو جائے. باقی جو اس میں اسکیم جو تھی, جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا, گروی رکھوایا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ان سے ڈیمانڈ کری تھی کہ وہ سونا ان کو واپس دیا جائے, لیکن جو دوسری خاتون تھی وہ لیتو لال سے وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی, اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا, ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں, میں آپ کو آپ کا سونا واپس دے دوں. اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ سارا جو کام تھا یہ کیا گیا. یہ بیسکلی کیس کا جسٹ تھا جی. اور اس میں اگین پولیس جو ہے ہمارے کنسرنڈ ایس پی جو ہیں, دونوں ایس پیز, انفیکٹ ہمارے ایس ایس پی ٹریفک جو ہیں وہ بھی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, تمام ٹیم جو ہے, فورینزکس والے, ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم جو ہماری ہے, ان ساروں نے اس میں پرفارم کیا. اور اگین 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس وہ سارے بندے ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ کیس جو ہے وہ ود ان 24 آورس مور لیس سالو ہو چکا تھا. بٹ اس میں اگین ہم بات تب کھولنا چاہتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جائے. تو وہ آج صبح پھر جو ہے انٹیروگیشن میں جب ہمیں پتہ چلا تو پھر وہ ٹیم وہاں پہ بھجوائی گئی, جو ایک مین کلپریٹ اس میں تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے. یہ بیسکلی سارا کیس ہے. صاحب آپ نے بتایا نہیں ٹوٹل کتنے ملزم تھے, کتنے اریسٹ ہوئے, اور ان کے نام بھی نہیں بتایا آپ نے. اچھا جی, ایک کا نام اور ایک انسداد دہشت گردی ایکٹ کا مطالبہ تھا وہ جی, انسداد دہشت گردی کا جو مطالبہ ہے جی وہ بالکل ہم 780 اس میں لگا دیں گے. جو خاتون جو ان کی دوست تھی اس کا نام رضا جدون تھا جی, جو ان کی دوست تھی جن کے ساتھ ان کی لین دین کے معاملات تھے, جن کے پاس ان کا 67 تولے سونا اپیرنٹلی رکھوایا گیا تھا. دوسرا بندہ تھا پرویز جی, جس کی پوائنٹیشن پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے. تیسرا بندہ جو اس ساری اسکیم اور پلاننگ کا حصہ تھا اس کا نام ندیم تھا جی, ندیم بھی اریسٹڈ ہے. یہ 3 لوگ اریسٹڈ ہیں ہمارے پاس. چوتھا بندہ جو تھا اس کا نام شمریز ہے, جس کے لیے ہم ابھی ریڈس کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس میں جس گاڑی میں وہ گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے, وہ گاڑی بھی ہمارے قبضے میں. جو ڈرائیور جو تھا جو ان کو لے کر گیا تھا وہ بھی ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اور ایک بندہ جو ابھی بقایا ہے شمریز, اس کے لیے ریڈس کنڈکٹ کی جا رہی ہے. ضرورت ہے جو مرکزی ملزمہ ہے جس کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کو بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہے جی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے جی, وہ بھی ہمارے پاس ہے جی. اس کا بھی ہم رول اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ اس ساری اسکیم کا حصہ تھا, بیکاز اگین لین دین کے معاملات تھے, اور یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 67 تولے سونا تھا جی اس میں شاید اس نے کچھ بیچا ہوگا. باقی انہوں نے کسی جگہ پہ
گروی رکھوایا ہوا ہے اور اس کے عوض 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایک بینک سے. ڈپٹی صاحب یہ جو واقعہ ہے جس کو سب بتایا یہ خاتون کا مرڈر مطلب ایبٹ آباد میں ہوا کہیں باہر لے جا کے کیا گیا؟ نہیں یہ آپ کے پاس فرسٹ انفارمیشن ایبٹ آباد میں ہوا جی. کیسے؟ ایبٹ آباد جب وہ یہ ان کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا ہے جدون پلازا جہاں پہ اس رضا خاتون جو تھی ان کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے اس میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی. اور یہ اٹھانے کے میرے خیال میں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر ہی سارا کام ہوا جی. سر آپ نے پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کا والد جو ہے مشتاق صاحب وہ ہمارے پاس 9 بجے پہنچے, جبکہ ایسا ہے کہ میرے علم میں بھی تھا, میں بھی ان کے ساتھ ٹچ تھا. اس کا والد جو ہے وہ سب سے پہلے جناب آباد چوکی میں گیا. جناب آباد چوکی والوں نے اسے میرپور تھانے بھیجا ہے, میرپور تھانے والوں نے اسے کینٹ بھیجا ہے, پولیس اس کو دوڑاتی رہی ہے. جبکہ رات کو ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایک تیسرے گھر میں جا کر ادھر وہ کر رہے تھے, ڈیلنگ کر رہے تھے, یا آپ اس کو کہنے کہ ان کا بیان لیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا فرسٹ جب جناب آباد میں وہ گئے ہیں تو کیا ادھر ان کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں, یا وہ تفتیش نہیں کر سکتے تھے؟ جی وقوع جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہے. وہ جب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں ڈی ایچ کیو میں تو وہ کینٹ کا ایریا بن رہا تھا, تو دیٹ از ویئر دا انسیڈنٹ اسٹارٹڈ آف جی. اور دوسری بات یہ, دوسرا آپ نے کیا کہا ہم سے؟ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو جب اس کو عورت کو ہاں جی میں اس کو جواب نہیں دوں. دیکھیں جی ایک خاتون ہسپتال سے نکلتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ جب ہسپتال سے نکلتی ہیں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جاتی ہیں, تو اگین اس میں خواتین انوالو ہیں. اگر ابھی تو یہ وقوع اس طرح ہو گیا, خدا نخواستہ جی اگر یہ خاتون جو ہے سوری اگر اس طرح ہوتا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہوتی اور اس خاتون کو ہم انٹیروگیٹ کرتے اور شاید سختی کرتے اور ڈاکٹر صاحبہ اگر واپس آ جاتی تو پھر ہم پہ یہ الزام لگتا کہ آپ نے وومن ہراسمنٹ کی. تو ہم اس وجہ سے کافی احتیاط سے چل رہے تھے کہ دونوں سائڈیں ہم کور کریں. یہ بیسکلی اس میں یہ تھا. FIR کون سے تھانے میں ہوئی ہے کیونکہ لاش ادھر سے برآمد ہوئی ہے, وقوع تھانہ کینٹ میں مطالبہ کر رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہ جے آئی ٹی جی بالکل جے آئی ٹی دیکھیں اٹس اے کلیئر کٹ کیس, لیکن پھر بھی بیکاز یہ مطالبہ تھا ہم اس میں جے آئی ٹی بھی بنا رہے ہیں. اس جے آئی ٹی میں ہم وکیل کو بھی رکھیں گے, اس جے آئی ٹی میں جو ہے ہماری ایک ایس پی صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کریں گے, اور اس کی تفتیش جو ہے جس طرح میں نے آپ کو سرسری بتا دی ہے کہ اپیرنٹلی اٹس اے کلیئر کٹ کیس. جو ساری ہمارے پاس انٹیروگیشن آئی ہے تو اس میں کلیئر کٹ ان کے رولز جو ہیں, اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہمارے پاس جو ہے بندہ اس کی پوائنٹیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے, تو آبویسلی وہ سارے انوالو ہیں اس میں.